ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سورۃ آل عمران کے بعد سورۃ النساء کی پہلی ندا جو اللہ رب العزت کی جانب سے ایمان والوں کو پکاری گئی سورۃ النساء میں آیت نمبر 19 میں، اور اس سورت کے اندر 9 نداءات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکار کر بیان کیا۔ یہ سورۃ النساء قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء۔ اور اس سورت کا نام سورۃ النساء اس لیے رکھا گیا ہے، نساء کا مطلب عورتیں، جمع، اس کا واحد کیا ہے؟ امرأہ یا مرأہ، اس کی جمع نساء۔ تو اس سورت کو خصوصیت کے ساتھ عورتوں کا نام اس لیے دیا گیا ہے، ایک تو اسلام کے اندر عورتوں کی شان کو جو بلند کیا گیا اس شان کا بتلانا مقصود ہے، کیونکہ مردوں کی شان تو سب کو معلوم ہے، قرآن میں کہیں سورۃ رجال نہیں ہے، یا سورۃ الرجل کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ کسی خاتون کو خاص کیا گیا سورۃ مریم ہے، مریم علیہ السلام کی ان کی شان کو بلند کرنا، خاتون کو خاص کیا گیا۔ اور عمومی طور پر خواتین کو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا ہے، ان کا نام سورۃ النساء رکھ کر کہ عورتوں کی صورت۔ اسلام سے پہلے عورت کو عورت ہی نہیں سمجھا جاتا، لیکن سلام تو بلکہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ عورت کو ایک عورت سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، نہ انہیں مال کا کوئی حق ہوتا تھا، نہ انہیں اپنی مرضی کے جینے کا کوئی حق ہوتا تھا۔ اور ایسی عربوں ہی میں نہیں، اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو اسلام سے پہلے جتنے کلچرز آئیں، جتنی قومیں آئی ہیں، ان کے اندر عورت کی سب سے بدترین صورتیں ہمیں آپ کو ملیں گی، انواع اقسام کے ظلم، بدترین سے بدترین سزائیں، اور بدترین سے بدترین ان کی حرمتوں کی پامالی، یہ آپ کو ملیں گی ہر قوم کے اندر۔ یہ آج جو ہے عورتوں کو لے کر جو یہ مغربی قومیں، یورپ، امریکہ، UK وغیرہ جو ہے، جو عورت کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حق دے رہے ہیں، ہم جو ہے ان کو جو ہے مرتبہ دے رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھیے تمہاری تاریخ ہے کیا؟ تمہاری تاریخ کے اندر عورت کا مقام کیا تھا؟ کائنات کے اندر سب سے پہلے اگر عورت کا کسی نے مقام دیا ہے، اس کو عزت دی ہے، اس کو شرف دیا ہے، اس کو کرامت دی ہے، تو پھر یہ اسلام ہے۔ یہاں سے عورت کا جو ہے مرتبہ بلند ہوا۔ خود عرب کے اندر بھی جو ہے جو صورتحال تھی وہ کیا تھی؟ لڑکی کی پیدائش ایک بہت بڑا عار تھا، بہت بڑا بٹا تھا، بہت بڑی بدنامی تھی، بہت بڑی بے عزتی تھی، تو رات کے اندھیرے میں چھپا کر اس کو جا کے دفن کر دیتا تھا، کیونکہ پتہ نہ چلے کہ اسی گھر میں اور لڑکی پیدا ہو۔ یہ صورتحال۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کے مقام کو اپنے احکام کے ذریعے سے، اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے ذریعے سے جہاں بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے شرف بھی دیا کہ ان کے نام کی ایک صورت ہی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہے سورۃ النساء، جو قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت کے بعد یہ دوسری لمبی صورت ہے۔ سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ، وہ تو ہمیں معلوم ہے۔ دوسری بڑی صورت کون سی ہے؟ شاید کم لوگوں کو پتہ ہو، یہ سورۃ النساء۔
اور انہی سے اور یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے جس میں جہاں عورتوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں، وہیں پر معاشرے کی اصلاح کے لیے قوانین بتلائے گئے. جس طرح یہ صورت ہے، اسی طرح سورۃ النور ہے، اسی طرح سورۃ الاحزاب ہے. یہ تین اہم ترین صورتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح خصوصیت کے ساتھ خواتین کے حقوق اور اسی طرح خواتین سے متعلق احکامات اللہ نے بیان فرمائے. اس صورت کو مفسرین جیسے سورۃ النساء الکبریٰ بھی کہتے ہیں. نساء الکبریٰ کا مطلب عورتوں کے سلسلے میں بڑی صورت ہے، تو پھر نساء الصغریٰ بھی ہونا چاہیے. کبریٰ کا مطلب یہ ہوگا کہ بڑی، تو صغریٰ بھی ہونا چاہیے. صغریٰ بھی ہے تو سورۃ النساء الصغریٰ کہتے ہیں سورۃ الطلاق کو، کیونکہ اس میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ طلاق کے احکامات اور عورت کو طلاق کیسے دی جائے. اس صورت میں نکاح کے احکامات ہیں تو اس صورت میں طلاق کے احکامات ہیں. الصغریٰ، صغریٰ کا مطلب چھوٹی. اکبر کا مؤنث کبریٰ، اس میں تفضیل ہے، اور اصغر کا مؤنث صغریٰ، اور اکبر کا اپوزٹ اصغر. فیمنن جنڈر کے اعتبار سے کبریٰ کا اپوزٹ صغریٰ. تو سورۃ النساء یہ الکبریٰ ہے، سورۃ الطلاق سورۃ النساء الصغریٰ مفسرین کے نزدیک. اس صورت کی ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق، پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بیان کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کی ابتدا کو بھی اپنے خطبہ حاجت میں اکثر پڑھا کرتے تھے. خطبہ حاجت میں صرف 3 آیتیں پڑھا کرتے تھے، ایک سورۃ النساء کی، ایک سورہ آل عمران کے پہلی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ آیت نمبر 102 سورۃ آل عمران کی، اور پھر جو ہے یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت، اور تیسری سورۃ الاحزاب کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ 3 آیات آپ عام طور پر خطبہ حاجت میں پڑھا کرتے تھے. یہ خطبہ حاجت صرف ہم جو ہے نکاح کے لیے رکھ لیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جب بھی آپ خطبہ دیتے تو ان آیات کو آپ ہائی لائٹ کرتے، ان آیات کو پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ان آیات کے اندر وہ بنیادی احکامات ہیں. اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شروع کیا یا ایھا الناس سے. پوری انسانیت کو اللہ نے پکارا، پھر تخلیق کیسے ہوئی انسان کی اس کو بتایا، اور پھر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے، جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتوں کے سلسلے میں اللہ کا ڈر اختیار کرو. کیوں؟ انہ کان علیکم رقیبا، اس لیے کہ اللہ تم پر نگہبان ہے. رشتوں کو نہ توڑو، رشتہ داریوں کو نہ کاٹو. اور رشتوں کو توڑنے میں اکثر کیا ہوتا ہے، عورتوں کا احترام ختم ہوتا ہے. سب سے پہلے ان کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، ان کی کرامتوں ختم کیا جاتا ہے، ان پر بہتان تراشیاں ہوتی ہیں، ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، جھوٹی باتیں بنائی جاتی ہیں، فتنے پیدا کیے جاتے ہیں، خاندان کٹ جاتے ہیں. تو بنیاد وہاں پر عورت کا رشتہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے خود خاص خطبہ نکاح میں اس کو ذکر کیا گیا، اس آیت کو. والارحام، رشتوں کے اعتبار سے اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ تم پر نگہبان ہے، تم پر رقیب ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو، جو کچھ کہہ رہے ہو، جو کچھ بھی اس کے پیچھے جو ہے اپنے جال بن رہے ہو، اپنے طور پلاننگ کر رہے ہو، خاندان کو کاٹنے کی یا اس عورت پر الزامات لگانے کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. اب اس کے بعد اس آیت، اس کے بعد پھر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مال کے سلسلے میں احکامات بیان کیے، وراثت کے سلسلے میں اللہ نے بیانات. اور وراثت میں اللہ نے شروع کیا اموال الیتامہ سے، یتیموں کے مال سے، کیونکہ یتیم سب سے معاشرے کا ضعیف ترین طبقہ ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کا جو نگہبان تھا، اس کا جو گارڈین تھا، اس کا جو کچھ بھی جو سرپرست تھا، وہ چلا گیا، انتقال ہو گیا. اب اس کے بارے میں سوال کون کرے گا؟ خاص طور پر اگر اس کا ولی جو ہے اس کے شوہر کا بھائی بن گیا، اس کے باپ کا بھائی بن گیا، یا قریبی رشتہ دار بن گیا. اب وہ اس کا مال، چھوڑا ہوا مال جو ہے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں.
تو مالوں کو اس مال کو ہتھیانے کے چکر میں ہوتے تھے، اس یتیم کو کوئی حق نہیں دیتے، خاص اگر وہ یتیم اگر لڑکی اگر ہوتی تو اور ستم دوبالا ہو جاتا اور بڑھ جاتا سے، کہ اس لڑکی کا اپنا کوئی حق نہیں ہوتا، نہ اس مال کے اندر، نہ اس کو اس کے اپنی ذات کے اندر کوئی حق ہوتا اس کو، زبردستی اس سے جو شادی کر لیتے، چاہے وہ مانے نہ مانے، وجہ کیا ہوتی کہ اس کا پورا مال ہڑپ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جو شروع کیا، اموال یتامہ سے اللہ تعالیٰ نے معاملات کو شروع کیا مالی طور پر احکامات دیتے ہوئے، پھر وراثت کے احکام بتائے گئے، خاص طور پر 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تقریباً احکامات کو جمع کر دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، پھر اس کے بعد وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکم، یہ 2 آیتیں آیات الموارث کہا جاتا ہے، وراثت کی آیتیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تقریباً احکامات کو جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم اللہ نے اپنے ذمے لے لی، کسی کے ذمے نہیں چھوڑی کہ آپ اپنے طور سے جو چاہے کر لیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نازل کر دی۔ اسی وجہ سے کوئی بھی باپ یا ماں ہو اپنی اولاد کو عاق نہیں کر سکتی، جو بولتے نا تو نافرمان ہے، میری جائیداد سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ ایک حبہ بھی نہیں دوں گا میں، ایک پیسے کا بھی تجھے حقدار نہیں۔ تم کون ہوتے ہو جی بولنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لیا اس کا، چاہے آپ مانے نہ مانے، اس کو دینا ہی دینا۔ آپ کو عاق کرنے کی کوئی اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی، نہ آپ کو اختیار دیا۔ اسی طرح کسی کو کم کرنا، کسی کو زیادہ کرنا، اس کا بھی حق اللہ نے نہیں دیا۔ 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا محبوب ہے، ایک بیٹا جو ہے مطرود ہے، ایک قریبی ہے، ایک کو دور کر دیا گیا، اب اس کا تو محروم کر دیے جائیداد سے، یا ایک کم کر دیے، ایک کو زیادہ دے دیے، بیٹا میں تجھے ڈبل دیتا ہوں اپنی جائیداد سے، نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کا ذمہ لے لیا، اللہ نے تقسیم دی، اللہ نے کر دی اپنے کلام پاک کے اندر۔ اب یہ تو منکر قرآن بنے گا یا ظالم بنے گا؟ اگر یہ آیتوں کا انکار ہی کرتا ہے، احکام کا انکار ہی کرتا ہے، تو منکر قرآن ہے، وہ مرتد ہے، وہ مانتا تو ہے لیکن جب نہیں، میں تسلیم نہیں کرتا ہوں، میں جو ایسا فیصلہ نہیں کرتا ہوں، میں عملی تو فیصلہ جو دوسرا کر رہا ہے تو ظالم ہے۔ تو آیات الموارث کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تقریباً احکامات کو جمع کر دیا، اور اس صورت کی انتہا بھی، اختتام بھی اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیت پر اللہ تعالیٰ نے ختم کی ہے۔ یسألونک عن الکلالہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ مطلب وہ انسان، یہ آخری جو آیت ہے کلالہ والی سورۃ النساء کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا حکم بیان کیا جس کی نہ ماں باپ ہیں نہ بیوی بچے ہیں، کوئی نہیں، کوئی وارث نہیں اس کا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ نے اس کو ہی بیان کر دیا۔ تو وراثت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذمے نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین اپنے ذمے لیے اور قرآن میں بیان کر دی۔ اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ وراثت کے سلسلے میں اگر دیکھیں گے کورٹوں کچہروں میں ہمارے جو اپنے مسلمان بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ہندوؤں کے، غیر مسلموں کی کورٹوں میں غیر مسلموں کے ججوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے اپنے مسلمان بھائی، جن کی وراثت کا حکم اللہ نے بیان کر دیا پہلے قرآن کے اندر۔ اگر یہ قرآن پڑھتے یا سمجھتے، اس پر عمل کرتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ یا تو ہماری جہالت ہے، یا ہماری بدبختی کہ ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا۔ تو یہ آیات الموارث، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے سلسلے میں خاص احکامات شروع کیے، اور ان احکامات کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جو آیت نمبر 19 ہے، جو سورۃ النساء کی پہلی ندا ہے، پہلی پکار ہے۔ پہلے ہم جو ہے اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو احکامات ہیں ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، لا معلوم ہے، وہ تو سب کو معلوم، لا معافی، ہاں نہیں، ہاں، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیا حلال نہیں ہے؟ ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم وارث بنو عورتوں کے کراہت کے ساتھ، اس حال میں کہ یہ عورتیں ناپسند کرتی ہوں،
اب یہاں پر 2 معنی ہیں وارث بنو کا مطلب تم ان کو وراثت میں لے لو، وہ عورت مانے یا نہ مانے میں اس کا وارث ہوں، تم ان کو وراثت میں لے لو، یہ ایک معنی، جبکہ حقیقت کے لحاظ سے وہ عورت کی وراثت آپ کو نہیں آتی، لیکن اپنے آپ کو زبردستی چونکہ آپ قریبی رشتہ دار ہیں اس کو جو ہے اپنی وراثت میں لے لیتے ہیں، میں حقدار ہوں اس کا۔ یا پھر انترث النساء کرہا، عورتوں کے وارث بنو، عورتوں کا جو بھی مال ہے اس مال کی تم زبردستی اپنے آپ کو وارث بنا لو، کیونکہ وارثین کوئی اور ہیں، آپ اس عورت کے مال میں اپنے آپ کو وراثت میں حقدار سمجھ کر اس عورت کے مال کے وارث بن جاتے، یا تو خود عورت کے وارث بن جاتے ہیں یا پھر عورت کے مال کے وارث بن جاتے ہیں۔ یہ دونوں ہی صورتوں میں اللہ کے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی اس طرح اپنے آپ کو وارث بنا لو، چاہے اس کی خود اس عورت کے یا اس کے مال کے۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور ان کو نہ روکو۔ عضل کہتے ہیں اپنا پاور استعمال کر کے روک لیا جائے اس بات سے کہ وہ کہیں اور نکاح کر لے، وہ عورت کسی اور کی بیوی بن جائے، تو ان کو نہ روکو، ان خواتین کو شادیاں کرنے سے، شادی نکاح کرنے سے۔ لِتَذْهَبُوا، کیوں؟ مقصد کیا ہے روکنے کا؟ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم لے جاؤ اس چیز کو جو تم نے انہیں دیا ہے ان میں سے کچھ حصہ، جو تم نے ان کو دیا ہے، جو مہر دیا ہے، جو عطایات دیے ہیں یا شادی کے موقع تحفے دیے ہیں، ان میں سے کچھ حصہ تم کو ملنا ہے، اس مقصد سے تم کیا کرتے؟ دوسرے سے اسے نکاح کرنے سے اس کو روکتے۔ بات واضح ہو؟ تم نہ روکو ان لوگوں کو نکاح کرنے سے، یعنی ان خواتین کو، اور مقصود کیا ہے کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے ان میں سے کسی چیز کو تم حاصل کر لو، تم وہ فائدہ اٹھاؤ، اس کے لیے تم اس سے نہ روکو۔ تو اس کا معنی جو سمجھیں گے آگے، جو مفہوم جو آ رہا ہے نا، تو اگر ان چیزوں کو ہم سامنے لائیں گے تو وضاحت مکمل ہوگی۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ جو ہے مرد جو ہوتا تھا یہ رحمۃ اللہ طلاق دینے کے باوجود بھی عورت کو اپنے کنٹرول میں رکھتا تھا، وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو راضی نہ کر لے، یہ جو کچھ مطالبہ کرتا ہے وہ پیسے اس کو نہ دے دے، یا وہ مالدار عورت ہے تو اس سے جو ہے اپنا کوئی یہ متعین کر لیتا، مجھے اتنا مال چاہیے تبھی جو میں تم کو جو دوسرے سے نکاح کرنے چھوڑوں گا۔ تو یہ سب ظالمانہ صورتیں تھیں جو جاہلیت کے اندر موجود تھیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ان کا مال لینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس مال کو لینے کے لیے تم ان کو شادیوں سے روکتے ہو، نکاح سے روکتے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ لا تعذروہن، نہ روکو، الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر جو ہے یہ عورتیں یا ان میں سے کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے، یا اس مراد زناکاری کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، اور کہیں شادی کرنا چاہ رہی کسی اور سے، اور تم بطور ولی ہو، بطور گارڈین ہو، تمہارے پاس کنٹرول ہے اس عورت کا، اب تم جو ہے وہاں پر اس کے مال سے کچھ حصہ لے کر اس بدکاری کی وجہ سے یہ چیز اس وقت کے لیے جائز ہوگی، کچھ مال لے کر اس کو نکاح کروا دو اس کی بدکاری کی وجہ سے۔ ایک خاص صورتحال اللہ نے یہاں پیش کی ہے، اور یہ جو آیات ہیں اس کے اندر جو ہے، اس سے پہلے کے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت اگر زناکار بن گئی، زانیہ بن گئی، اور 4 گواہ وہاں پر ثابت ہو گئے، تو سورۃ النور کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو حد بیان کی ہے، اس حد کے بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کے اندر ان کو گھروں کے اندر روک لینے کا اللہ نے حکم دیا۔ جی
یہ حد زنا جو سورۃ النور کے اندر نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اس سے پہلے کی یہ آیات ہیں، یہ جن آیات کا اللہ تعالیٰ نے ان کی بدکاری کی وجہ سے ان کو روکنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب یہاں پر اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان سے کچھ مال لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہو کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لیں تو تم کر سکتے ہو۔ پھر اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ ایک بہت بڑا یہ ایک حکم ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح آگے آئے گی، خاص کر خواتین کے ساتھ، کیونکہ یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے۔ تو مردوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ، یعنی خواتین کے ساتھ، یعنی بیویوں کے ساتھ بالمعروف، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کرنے لگو، کوئی چیز ایسے سامنے آتی ہے کہ تمہیں پسند نہیں آتا ہے، یا عورت کی کوئی خاص خصلت یا اس کی عادت یا اس کی طبیعت یا اس کا کوئی کام، یا ممکن ہے عورت بوڑھی ہو گئی، بدصورت ہو گئی، کچھ ہو گیا، جوانی نکل گئی، اب ان سب صورتوں کے اندر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر اللہ تعالیٰ اس میں بناتے ہیں۔ تمہارے بہت بڑا فائدہ اللہ نے رکھا ہوگا اس میں، تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تم صرف ظاہری کچھ چیز کو یا وقتی کسی چیز کو سامنے رکھ کر ان کو ناپسند کرنے لگو، تو اس سے جو ہے اس بات کو بھی یاد رکھو کہ صرف یہ تمہاری ناپسندیدگی کی وجہ سے تم ان کو چھوڑ دو یا ان پر ظلم کرنے لگو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ حلال رشتہ ہے بحیثیت بیوی، کوئی چیز اگر تمہیں پسند نہیں آتی ہے تو پھر اس کو تم اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں کچھ اور بھلائی رکھی ہو، کچھ اور خیر رکھا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے خیراً کثیرا، بہت زیادہ خیر اللہ نے رکھا ہو، یہ عین اس بات کا امکان ہے۔ اگر اس کو بھی سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو سیٹ کرو اور اچھی طرح سے بہتر انداز سے زندگی ان کے ساتھ گزارو۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اب حالت یہ ہو گئی کہ بھائی گزر بسر نہیں ہو سکتی، اب معاملہ چھوڑنے کا آ گیا، طلاق کا آ گیا، اب اس عورت کو چھوڑ کر کسی اور عورت کو اختیار کرنا، کوئی اور نکاح کرنا۔ اب یہ صورتحال جب آ جائے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم جو ہے بدلنا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو، یعنی ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ تم دوسری بیوی کو لے آنا چاہتے ہو، بس زوج دیکھیے مذکر ہے، جبکہ بیوی کا کے لیے کیا ہے؟ زوجہ محترمہ ہی بولتے ہیں نا، ہاں زوجہ محترمہ، جی ہاں، تو زوجہ بیوی کا ہے زوجہ، اور زوج کا ہے شوہر ہے، لیکن عربی کے اندر زوج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں جنڈر کے لیے زوج استعمال ہو، جیسے انگلش کے اندر اسپاؤز ہے، اسپاؤز آپ کس کو بولیں گے؟ اگر جو ہے ہسبینڈ وائف کہیں گے تو ہسبینڈ ہسبینڈ ہے، وائف وائف ہے، اسپاؤز کہیں گے تو دونوں مراد ہوتے ہیں۔ ویسے ہی زوج کا جو ہے لفظ ہے، زوج سے دونوں مراد ہوتے ہیں، اور یہاں پر زوج سے مراد کیا ہے؟ زوجہ محترمہ، جی۔ تو اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور حال یہ کہ تم نے اس سے پہلے بطور مہر یا بطور عطیہ بطور گفٹ بہت کچھ دے دیا تم نے۔ قنطار کا مطلب مختلف باتیں مفسرین ذکر کی ہیں، کسی نے خزانہ دیا، یہ خزانہ خود تم نے جو اس پر اس کی محبت میں لٹا دیا، بطور مہر دے دیا، یا بعض روایت قنطار سے مراد ایک پہاڑ برابر بھی تم نے سونا دے دیا۔ سونا قنطار سے مراد کیا ہے؟ صرف جو ہے پیسے نہیں ہے، سونا دے دیا، بہت بڑی مقدار میں چاندی دے دی ہے تم نے، بہت جو ہے تو قیمتی تحفے تحائف دے دیے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اب تم اس کو چھوڑ رہے ہو، طلاق دے رہے ہو، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم نہ لو اس میں سے کچھ بھی۔
فلا، اب یہاں لا جو ہے نہیں ہے، لا دو ہوتے ہیں عربی کے اندر، ایک نافیہ ہوتا ہے ایک ناہیہ ہوتا ہے۔ پہلے جو شروع جو میں آیا لا یحل لکم وہ نافیہ تھا، نگیٹیو معنی تھا۔ اب یہاں پر کیا ناہیہ مطلب نہ کرو، نہ لو، لا تأخذو منہ مطلب کس سے؟ وہ قنطار جو تم دیے نا، پہاڑ برابر یہ پورا خزانہ دے دیے تھے، اس میں سے نہ لو شیئا، کچھ بھی تمہیں لینے کا حق نہیں ہے اگر تم چھوڑ رہے ہو، اگر تم طلاق دے رہے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اتأخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم اس کو لینا چاہتے ہو، اس مال میں سے کچھ یا پورا مال واپس لینا چاہتے ہو، کچھ لینا چاہتے ہو، بہتانا اس پر بہتان لگا کر، وہ اسما مبینا اور کھلی گناہ کی بات کر کے، کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے عورتوں کو لوگ چھوڑتے ہیں تو اس پر الزامات لگاتے ہیں، بد چلنے کا الزام، اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے اس کا، یا کسی اور سے تعلقات ہیں اس کے، یا ہے کہ جو ہے یہ جو ہے میرے پیچھے جو ہے اس نے جو خیانت کی ہے، یا اس طرح کے الزامات لگا کر جو ہے عورت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس پر بہتان لگا کر، اس پر جو اس سے کھلی گناہ کی بات کر کے اس عورت کے خلاف تم جو ہے اس کو چھوڑنا چاہتے ہو، اور ساتھ میں کیا کرنا چاہتے ہو، جو کچھ تم نے دیا ہے اس میں سے بھی واپس لینا چاہتے ہو۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تو اللہ فرماتے ہیں ذرا سوچ کے دیکھو، عقل تو اللہ نے تمہیں دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، دیکھیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، تم کیسے لے سکتے ہو اس چیز کو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم میں سے بعض کے بعض یعنی تم دونوں ہی ایک دوسرے سے مل چکے ہو، راز کی زندگی گزار چکے ہو، تنہا کمرے میں وقت بتا چکے ہو، تم ایک دوسرے کے ہو چکے ہو۔ تو اس میں دو مراد ہیں، یا تو جو شوہر اور بیوی جو ہے انہوں نے صحبت کر لی ہو، یا کم سے کم جو ہے ان کی ایسی تنہائی ہو جس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے، ایسی تنہائی جس میں کوئی معنی نہیں ہے ایک دوسرے سے ملنے میں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ نہ ملے ہوں، لیکن جیسے مفسر نے کہا کہ پردہ گر گیا، کمرہ بند ہو گیا، دونوں اکیلے ہیں، تو اب یہ خلوت صحیحہ، چاہے وہ ان سے مباشرت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم میں کیا ہر ایک جو ایک دوسرے سے ملاقات کر چکے ہیں، مل چکے ہیں۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یہ عورتیں یا تمہاری بیویاں تم سے بڑا مضبوط جو ہے عہد انہوں نے لیا ہے نکاح کے ذریعے سے۔ نکاح جب تم نے کیا تو تم نے اللہ تعالیٰ کی امانت جو اللہ نے تمہیں سونپی ہے، یہ اپنے گردنوں میں تم نے خود ہی پہنا، اقرار کیا نا، قبول قبول قبول، ہاں بھول گئے، ہاں ایک بار نہیں، تین بار کی، تین بیویاں نہیں، ایک ہی بیوی کو 3 بار قبول کی تو جو ہے اب تم نے قبول کیا ہے کہ وہ امانت داری تمہارے ذمے آ گئی اس کی، تو پھر جو ہے یہ ان عورتوں کی جانب سے بڑی مضبوط پکڑ بن گئی تم پر۔ تو اخذنا منکم میثاقا غلیظا، تو یہ عورتیں تم سے بڑا مضبوط جو ہے میثاق انہوں نے لیا ہے کہ تم ان کی حفاظت کرو گے، تم ان کو جو ہے نان نفقہ پرووائڈ کرو گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو گے، ان کے جو ہے دینی اور دنیاوی جو بھی جو ہے حاجتیں ہیں ان سب کے تم ذمہ دار بنو گے۔ تمہاری ذمہ داری میں تم نے ان کو قبول کیا ہے، تو پھر یہ ذمہ داری تم پر بن گئی۔ تو اب یہ ذمہ داری بننے کے بعد پھر تم اب اس حالت میں پہنچ رہے ہو کہ وہ جو دی ہوئی چیز تم واپس لینا چاہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے آیات کا اس کے بعد کی آیت وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، پھر اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور جو ہے جو ظلم کی صورت وہاں پر موجود تھی جاہلیت کے اندر، وہ کیا ہے کہ باپ اگر مرتا تھا تو جو ہے سوتیلا بیٹا جو ہوتا تھا وہ اپنی سوتیلی ماں سے جو ہے وہ نکاح کر لیتا تھا، وہ کسی اور سے نکاح کرنے کی حقدار نہیں ہوتی تھی۔ زیادہ حقدار کون ہوتا ہے؟ وہ سوتیلا بیٹا ہوتا تھا، جاہلیت کے اندر یہ رسم موجود تھی تو بیٹا خود ہی باپ کی بیوی کو، یعنی اس کی سگی ماں نہیں ہوتی تھی، وہ سوتیلی ماں ہوتی تھی، تو وہ سوتیلی ماں لیکن باپ کی بیوی بن گئی نا وہ، تو ماں کے حکم میں، باپ کی بیوی کیا ہے؟ ماں کے حکم میں، چاہے صرف عقد ہوا ہو، چاہے جو ہے ان کی صحبت نہ ہوئی ہو، صرف عقد بھی ہوا ہے تو باپ کی بیوی کا حکم اس کے لیے ماں کا حکم ہے، دونوں کے درمیان میں
حرمت والا رشتہ، لیکن جاہلیت میں جو ہے یہ حرمت والے رشتے کی پامالی ہوتی تھی۔ بیٹا جو ہے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، اور پھر جو ہے اللہ نے فرمایا کہ الا ما قد سلف، اپنے باپوں کی بیویوں سے نہ نکاح کرو سوائے کہ الا ما قد سلف، جو گزر چکا جو ہو چکا وہ ہو چکا، انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے کہ تم اپنے باپ کی بیوی سے تم نکاح کر لو، تم ہتھیا لو اس کو، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے اور بہت ہی ناراضگی کا سبب بھی ہے، نفرت کا سبب بھی ہے۔ یہ اپنے والدین کی یا اپنے والد کی بیوی سے کوئی انسان نکاح کرے، تو لہٰذا اللہ نے فرمایا وساء سبیلا، اور یہ کیا ہی برا طریقہ ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں جس کے مفہوم سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوئی ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں، خواتین کے سلسلے میں یہ خصوصی احکام ہیں، اور ان تمام احکام کا اگر جو ہے ہم یہ سمری اگر نکالیں تو اس کا بیس یہی ہے کہ عورتوں پر ظلم کا خاتمہ اللہ نے ان آیات پر کی، ان آیات کے ذریعے سے اللہ نے کیا۔ خواتین کے سلسلے میں خصوصی ہدایات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور دنیا کا کوئی مذہب جو ہے جس طرح خواتین کے سلسلے میں تفصیلی احکامات، تفصیلی باتیں، ظلم کی ہر صورت کو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے جس طرح اسلام نے سبقت کی ہے، اسلام آگے بڑھا ہے، دنیا کا کوئی دین، کوئی مذہب، آپ پوری ریلیجنس کو پڑھ لیں، تقابلی مطالعہ کر لیں، کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیں، لیکن کہیں بھی جو ہے اس طرح کے احکامات آپ کو نہ کسی مذہبی کتاب کے اندر آپ کو ملیں گے، نہ کسی جو ہے لا کی کتاب کے اندر یہ چیزیں ملیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی جو ہے کتاب ہے، اپنے قوانین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر نازل کیا، اور اپنے رسول محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ان احکامات کی وضاحت کی۔ اب اس میں پہلا جو حکم ہے اس میں کیا ہے؟ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بنو اس حال میں کہ وہ عورتیں ناپسند کریں اس چیز کو، عورتوں کو مجبور بنا کر تم اپنے آپ کو وارث نہ بنا لو۔ جاہلیت کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ مال کی جب وراثت تقسیم ہوتی تھی تو عورتوں کو بھی مال کے حکم میں رکھ دیا جاتا، ان کا اپنا جو ہے کہ اختیار نہیں ہوتا، ان کی اپنی جو ہے کوئی خواہش مد نظر نہیں رکھی جاتی، مال ہی کے زمرے میں ان کو بھی رکھا جاتا۔ جس طرح مال کی تقسیم ہوتی تھی عورتوں کی تقسیم ہوتی تھی، اگر بیٹا خود بھی اگر ہے تو اپنے باپ کی بیوی کو ہتھیا لیتا تھا، تو مال کے درجے میں عورتوں کو رکھ کر، جس طرح مال جو ہے ایک بے جان چیز ہے، اگر میں زبردستی یہ اٹھا لوں تو اس کو بولنے کا حق ہے کیا؟ نہیں بولنے کا حق۔ تو عورت کو بھی وہی مسئلہ تھا، اس عورت کو زبردستی کوئی ہتھیا لیتا، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار، تو جو ہے اس عورت کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ تو مال کی طرح عورتوں کو بھی وراثت کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اور بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس سے روایت موجود ہے اس آیت کے شان نزول میں کہ آپ نے فرمایا کہ کانوا اذا مات الرجل کان اولیاؤہ احق بامرأتہ، جب کوئی انسان مر جاتا تو اس کے جو قریبی جو وارثین جو ہوتے تھے، جو رشتہ دار ہوتے تھے، وہ اس کی بیوی کے زیادہ حقدار سمجھے جاتے۔ ان شاء بعضهم تزوجها، اگر کوئی چاہتا جو ہے خود ہی شادی کر لے تو خود شادی کر لیتا، اپنے نکاح میں لے آ جاتا، یا اس سے اگر وہ مالدار عورت ہے تو اس سے پیسے لے کر کسی اور سے نکاح کر دیتا، او زوجوها، مقصود کیا ہے وہاں پر؟ پیسہ۔ اگر خوبصورت ہوتی، مالدار بھی ہوتی تو خود اپنے حصے میں لا لیتا، صرف مالدار ہے، خوبصورت نہیں، پسند نہیں آئی تو کیا کہ چلو مال دو، جو کسی اور سے شادی کرا دو، یہ ہوتا۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا تھا لم یزوجوها، روکے رکھتا تھا کہ اس کے مال سے جو ہے فائدہ اٹھاتا رہے، تاجرہ ہے، مال جو ہے تجارت کا مال جو ہے بڑھ رہا ہے، میں دے دیں گے تو پھر جو کیا ہوگا،
سونے کا انڈا دینے والی مرغی چلی جائے گی کہیں اور. یہاں بھی ہوتا ہے نا، ادھر بھی ہوتا ہے. خاص طور پر جو خواتین جو ہے یہاں کی جو خواتین ہیں وہ جب جاب والی ہوتی ہیں تو کئی جو ہے ان کا جو کئی جگہوں پر یہ بات دیکھنے میں آئی کہ ولی جو ہے جلدی نکاح کے راضی نہیں ہوتا، کیونکہ بیٹی کما کما کے لاتی ہے. اب کوئی دوسرا رشتہ دار جو رشتے کے لیے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کے ٹال دیتا تاکہ زیادہ دیر تک چلے یہ معاملہ. تو یہ حکم جو ایسے معاشرے کے لیے بھی سمجھیے موجود ہے کہ اپنے فائدے کے لیے یا اس عورت کے مال میں طمع کرتے ہوئے اس عورت کے مال کا خواہش کے لیے اس عورت کو نکاح سے روک دیں. تو اللہ تعالیٰ عبداللہ عباس ارشاد فرماتے ہیں جب یہ مسائل تھے معاشرے کے اندر عرب کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو یہ بخاری کے اندر سبب نزول ہے، اس آیت کا شان نزول ہے. تو اب جو اس میں اس کی کئی صورتیں تھیں، عورت پر ظلم کرنے کی کئی صورتیں تھیں. تو ان میں سے ایک صورت کیا تھی کہ ایک مرد کے انتقال کے بعد جو قریبی وارث ہوتا یا ولی ہوتا وہ کیا کرتے تھا، فوراً کپڑا ڈال دیتا اس کے اوپر، کوئی چادر ڈال دیتا اس کے اوپر. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے، یہ اعلان ہوتا کہ یہ اس کا میں حقدار ہوں، کسی اور کو اب کچھ بولنے کا حق نہیں، تو میں حقدار بن گیا اس کا. تو مرتے ہی پہلے یہ کام میں کرتا. یہ ایک صورت تھی. اب وہ جب حقدار بن گیا تو پھر جو ہے اگر وہ خوبصورت بھی ہے مالدار بھی ہے تو خود ہی شادی کر لیتا کہ دو چیزیں ہیں، خوبصورتی بھی ہے، پھر جو ہے سونے کے انڈے والی مرغی بھی ہے، تو میں کیوں دوسروں کو دوں، نہیں دیتا. یا پھر کیا کرتا کہ جب مال کے عوض شادی کروا دیتا، اگر وہ پسند نہیں آئی یا وہ خود ہی شادی کرنے کے حالات میں نہیں ہے تو کیا کرتا، وہ اس سے مال کا ایک حصہ لے لیتا، دوسرے سے شادی کروا دیتا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. دوسری شکل کیا تھی، باپ کی دوسری بیوی کو بیٹا روک لیتا، جو سوتیلی ماں جس کے جو خصوصی طور پر اس کے بعد والی جو آخری آیت جو آج کے درس کی جو آخری جو آیت ہے آیت نمبر 22، اس میں اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. تمہارے باپوں کی عورتوں سے یعنی ان کی بیویوں سے تم نکاح نہ کرو، یہ حرام ہے. اب یہ وہاں سے جو اللہ تعالیٰ محرمات کو ذکر کیا، انشاءاللہ اس کے بعد والا درس ہمارا محرمات کا ہوگا، کیونکہ ایک ہمارے لیے ایک اہم ترین جو ہے تعلیم ہے کہ کون خواتین ہیں جو ہمارے لیے محرم ہیں جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، اور کون خواتین ہیں جو مرد کے لیے پردے کے رشتے میں ہیں جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے. کیونکہ اس میں کافی خلط ملط ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر. محرم کو غیر محرم بنا دیا گیا اور غیر محرم کو محرم بنا کے جو ان کے ساتھ جو ہے معاملات ہو رہے ہیں. تو لہٰذا اس کی جانکاری بھی بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلے درس میں انشاءاللہ انہیں آیات کنٹینیوشن انشاءاللہ چلے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کو بیان کیا. تو دوسری صورت کیا ہوتی تھی کہ باپ کی دوسری بیوی کو بیٹا روک لیتا. اب چاہے تو خود ہی شادی کر لیتا، یا پھر جو ہے وہ عورت اگر مالدار ہے باپ کی جو دوسری سوتیلی اماں تو جو اس سے پیسے لے کر کہیں اور جو ہے شادی کروا دیتا. یہ دوسری صورت تھی. تیسری صورت کیا ہوتی تھی کہ اگر بیوی جو ہے بوڑھی ہو گئی، اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی، یا کہ وہ رغبت ختم ہو گئی اس سے، مرد کی اس بیوی سے، اب اس کے اندر اس کی چاہت نہیں رہی باقی، اور وہ عورت جو ہے مالدار ہے، اپنی وراثت میں جو ہے اس کو مال ملا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا مال ہتھیانے کے لیے کیا کرتا، نہ خود اس کا حق ادا کرتا، نہ اس کو چھوڑتا، اس کو معلق بنا کے رکھ دیتا. ہینگ، اس کا معاملہ کیا ہے، اب معلق ہے، نام کے لیے بیوی رہے گی لیکن نہ اس کا کوئی حق، نہ مالی طور پر نہ جسمانی طور پر ادا کرتا، نہ اس کو طلاق دیتا کہ وہ کہیں اور جو ہے نکاح کر لے. مقصود کیا ہے کہ اس کا جو یا تو اس پر ظلم کرے، اس کی اہانت کرے، اسے ریونج لے، جیسے ہیں آج بھی ہیں بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ بیویوں پر ظلم کرنے کے لیے وہ ایسے لٹکا کے رکھتے ہیں، ان کا کوئی حق ادا نہیں کرتے. یہ بدبخت مرد ہیں.
ان کا کوئی حق ادا نہیں کرتے، نہ جسمانی حق ادا کرتے ہیں، نہ ان پر نہ نفقہ جو ان پر اللہ نے جو فرض کیا ان پر وہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ ان کو ایسے ہی معلق بنا کے رکھتے ہیں۔ اور بعض جو ہے کیا کرتے ہیں، ان سے ایک رینسم جو ہے ایک اماؤنٹ جو ہے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تم اتنا باپ کے گھر سے لاؤ، مجھے دو، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ صورتحال جاہلیت کی ہے۔ جاہلیت میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے کہ یا پھر جو ہے ان کو جب وہ اپنی زندگی میں کچھ پیسے نہیں دیتی تو پھر اس کے موت کا انتظار کرتے کہ موت کے بعد اس کے پیسوں کے یہ وارث بن جائیں۔ تو اس طرح ظلم کی ایک صورت یہ بھی تھی۔ اور چوتھی صورت کیا ہوتی تھی کہ طلاق دینے کے باوجود بھی وہ اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے۔ طلاق تو دے دی، دینے کے بعد جو ہے اس کو اس عورت کو جو اس کی سابقہ بیوی ہے، سابقہ بیوی ہونے کے باوجود بھی کنٹرول ان کا اپنا ہوتا تھا کہ ہم چاہیں تو تم کہیں نکاح کر سکتے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے اندر کیا ہوتا، قبائلی نظام ہوتا تھا۔ قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا وہی ڈان ہوتا تھا، وہ جو کہتا وہی قانون۔ تو اب بعض قبائل کے اندر یہ قوانین بھی تھے کہ جو ہے شوہر طلاق دینے کے باوجود بھی وہ کہیں نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ اجازت نہ دے۔ اور یہ اجازت کیوں دیتا؟ جب تک تم یہ نہ دو، سب مال کا چکر، یہ لاؤ تو نہیں ہے، جاؤ باپ کے پاس سے لاؤ، جاؤ بھائی کے پاس سے لاؤ، یا تمہارے خاندان سے لاؤ، لا کے دو، تو پھر ہم تمہیں جو ہے اجازت دیں گے۔ تو اس طرح کی ایک جو ہے یہ ظلم کی صورتیں یہ بھی موجود تھی۔ یہ چاروں صورتیں ہمیں روایات کے اندر ملتی ہیں جن کو جو ہے لوگ اختیار کیے رکھے تھے، اور جو ہے اس اعتبار سے خواتین پر یہ ظلم و ستم بڑے زور و شور سے موجود تھا اس معاشرے کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لا یحل، یہ پہلا حکم جو ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بنو، اس حال میں کہ وہ عورتیں ناپسند کریں اس چیز کو یا ان کو مجبور بنا کر تم اس طرح کا معاملہ نہ کرو۔ اب اس کے بعد پھر دوسرا جو حکم ولا تعضلوہن ہے، پھر تیسرا حکم جو ہے وعاشروہن بالمعروف ہے، یہ تیسرا حکم ہے۔ پھر چوتھا حکم وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، یہ جو ہے چوتھا حکم ہے۔ 4 احکام ہیں ان آیات کے اندر۔ انشاءاللہ اس کے باقیہ 3 احکام کی تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے۔